کلر کہار موٹر وے پر خوفناک حادثہ، سالٹ رینج میں مسافر بس ڈیوائیڈر لائن توڑ کر مخالف سمت میں گر گئی۔ 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، میتوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین، 3 بچے اور 4 مرد شامل۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیموں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بس کو حادثہ تیز رفتاری اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے جلسے میں حکومت سے گلے شکوے۔ بجٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے مناسب پیسے نہیں رکھے گئے۔ وزیر اعظم کی نیت پر شک نہیں، ان کی ٹیم کے کچھ لوگ وعدے پورے کرنے سے رک رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سوات میں جلسے سے خطاب، کہا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ اتحادیوں سے کہتا ہوں، ہمت پکڑیں، آئیں الیکشن لڑیں۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو عبرت کی مثال بنائیں گے۔ سیاسی دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ سیاسی دہشت گردی کا جواب سختی سے نہ دیا تو یہ بڑھتی جائے گی۔ 9 مئی کے شرپسندوں کو پیغام ہے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ شیل پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں شیل اپنے شیئر فارن انویسٹرز کو بیچنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں منفی باتیں پھیلانا درست نہیں۔ شیل کمپنی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ چین کے 2 بینک سے رابطہ کیا ہے۔ چینی بینک کو $300 ملین کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے۔ چینی بینک سے $300 ملین 3 سے 4 روز میں پاکستان کو جلد مل جائیں گے۔ چینی بینکس کو ادائیگی میں کوئی جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ بیرونی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ MQM نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بائیکاٹ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسرے طریقے سے سیٹیں مل جائیں گی۔ متحدہ اپنی سیاسی کمزوریوں کا الزام ہم پر نہ ڈالے۔ اب کراچی بھٹو کا ہے اور رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ چیئرمین PTI کو پہلی ملاقات میں ہی پہچان لیا تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو سوچا 5 سال کیسے گزریں گے۔ نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی۔ چیئرمین PTI نے تھانوں پر حملے کر کے اپنے بندوں کو چھڑوایا۔ وہ پولیس افسروں کو نام لے کر کہتے تھے تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ اس نے نفرت پر تسلسل کے ساتھ کام کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ نون لیگ کی حکومت نے دہشت گردی کے عذاب کو بھی ختم کیا۔ جج ریٹائرڈ بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف کیس چل سکتا ہے، پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ریٹائرڈ ہوئے یا نہیں۔ معاون خصوصی عرفان قادر کی پریس بریفنگ، کہا کہ سیاستدانوں کا احتساب سیاست نہیں بلکہ دوسرے ادارے کرتے ہیں۔ کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو پھر احتساب تو ہوگا اور بلا تفریق ہوگا۔ ادارے میں کچھ لوگ ہیں جو لگ رہا ہے سب کنٹرول کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ جج صاحبان کو سیاسی معاملات میں نہ الجھیں۔ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس اگلے ہفتے لندن میں طلب۔ آئندہ انتخابات کی ممکنہ تاریخ، سیاسی صورتحال، نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت ہوگی۔ PDM سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ پنجاب سے ممکنہ امیدواروں کی فہرستیں نواز شریف کو پیش کریں گے۔ شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں کی پیر یا منگل کو لندن روانگی متوقع۔ ملک کی ترقی کے سفر کو روکنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں گزشتہ حکومت کے تاریک دور میں لاہور سے دانستہ طور پر بدلہ لیا گیا، کمپنیوں کو تباہ کر کے سیاسی بھرتیوں سے اداروں کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اعظم سے ترکیہ کمپنی البارک کے صدر کے وفد کے ہمراہ ملاقات، وفد کا پاکستان میں دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ یورپ جانے کا خواب موت کی وادی میں لے گیا۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں سمیت 78 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ 500 کے قریب لاپتہ، 104 کو بچا لیا گیا، 12 پاکستانی بھی شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی مشن 78 لاشوں کی شناخت کے عمل میں یونانی حکام سے رابطے میں ہے۔ شناخت کا عمل DNA میچنگ سے ہوگا۔
तारिकीन वतन कश्ती के जरिए लिबिया से इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। हादसा ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को लिबिया भेजने वाला इंतहाई मतलूब एजेंट फरार होते पकड़ा गया। किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं, ना ही हिमायत करूंगा, जहां खड़ा था वहां हूं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुझ पर 13 दफात लगाई गई, एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। जेल में कैद तन्हाई में कोई कैसे नक्शे अमन पैदा कर सकता है। झूठे मुकदमात से इंतजामिया की साख मुतासिर हुई। मेरा ज़मीर मुतमईन और हाथ साफ हैं। 40 साल सियासत में हिब्बुल वतनी की सियासत की। 9 मई के वाक़यात में शहरियार आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का मुल्जिम का 19 जून से पहले पिंड से तिब्बी मुआयना करवाने का भी हुक्म। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील। TLP का एहतजाजी मार्च ख़त्म करने का ऐलान। 12 निकाती मुआहदा मंजर आम पर आ गया। मुआहदे के मुताबिक हालिया गुस्ताखियों में तमाम मुकदमात का गैर जानिबदाराना ट्रायल होगा। सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम कायम किया जाएगा। सिस्टम हमारा सही करें। जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ पानी के मसाइल हल करें। कचरा देखो, अभी भंगी को बोल बोल के हम थक गए कि भाई ये उठा, वो उठाने को राजी नहीं है। उम्मीद करते हैं मुर्तज़ा वहाब से जो मसाइल हैं यहाँ पर, उन मसाइल पर वो जल्द अज जल्द काबू पाएंगे। कराची के बड़े मसाइल नए मेयर के लिए चैलेंज। कहीं टूटी सड़कों का मसला तो कहीं पानी ही नहीं। कचरा कुंडी और सीवरेज के दरीना मसले से भी शहरी तंग। कराची ओल्ड सिटी में गटरों के मसाइल पर शहरी फट पड़े। कोरंगी के मकीनों की टूटी सड़कें ठीक करने और पानी का मसला हल करने का मुतालबा। मलीर के शहरियों ने सीवरेज को बड़ा मसला करार दिया। जो हमारे इलाके में जो खड्डे खोदे गए, जो अभी बनाए गए, इसको सही कर दिया जाए। और पानी की बड़ी तंगी है। ऐसे न कुछ है, इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा बेटा। टूटे घर, जगह जगह पानी और कीचड़। सिंध की साहिली पट्टी के मकीनों की मुश्किलात बरकरार। समंदरी तूफान का खतरा टल जाने के बाद सजावल, बदीन, केटी बंदर के मकीन घरों को वापस लौटने लगे। जिंदगी मामूल पर आने लगी। गवादर में माहीगीरों को खुले समंदर में जाने और मछलियां पकड़ने की इजाजत मिल गई। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान की तरफ बढ़ने लगा। तूफान के जेर असर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। रियासत गुजरात के साहिली इलाकों में तूफान से दरियाए सरस्वती में तुगयानी, हादियो मंदिर के इलाके पानी में डूब गए। तेज हवाओं से छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। हादसात में 34 अफराद जख्मी, 94 जानवर भी मर गए। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने इस्तीफा दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने निगरान वजीर आला को इस्तीफा भेज दिया। शान गुल का कहना है, जाती वजूहात की बुनियाद पर मजीद फराइज अदा नहीं कर सकता।